شمس کونیا فروری 1246۔ وہ ایک حسین اور دل فریب دن تھا۔ صبح کا وقت آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا۔ آسمان پر نیلے اور سفید بادل چھائے ہوئے تھے۔ اب دوپہر ہو رہی تھی۔ میں نے رومی کے کمرے میں جھانکا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس کی پیشانی پر تردد کے آثار تھے۔ اس کی انگلیاں مسلسل پھولوں کے تختوں پر یوں حرکت کر رہی تھیں، اشاروں ہی اشاروں میں، گویا وہ وائلن بجا رہا ہو۔ کمرہ نیم تاریک تھا، شاید اس لیے کہ اس پر مخملی پردے پڑے ہوئے تھے اور ان پردوں پر رومی کا سایہ پڑ رہا تھا۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ رومی کی توجہ میری طرف بالکل نہیں تھی۔ میں بھی اپنی جگہ دم بخود کھڑا تھا اور مجھے کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رومی اب اور زیادہ ماحول کی رعنائیوں میں غرق ہو چکا تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ نظر آ رہا تھا اور پہلے سے بھی زیادہ پریشانی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ شاید میری داغ جدائی نے اس کو غمزدہ کر دیا تھا۔ میرے دل میں دو خیال آئے۔ پہلا یہ کہ رومی کو اپنا بڑھاپا اسی مکان میں کاٹنا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ مجھ سے بچھڑ جانے کا دکھ اسے زندگی بھر ستاتا رہے گا۔ یہ سب کچھ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا تم ٹھیک ٹھاک ہو؟ تمہارا چہرہ زرد کیوں ہو رہا ہے؟ رومی نے مڑ کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن جو بات اس سے کہنا چاہتا تھا وہ اس قدر گھمبیر تھی کہ میرے کاندھے اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھے۔ میری آواز بھرا گئی اور بے جان سی ہو گئی۔ شاید اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو بے حد پیاسا محسوس کر رہا ہوں، اور میرے خیال میں ایسی کوئی چیز یہاں نہیں ہے جو میری پیاس بجھا سکے۔ میں کیرا سے پوچھتا ہوں کہ اس سلسلے میں وہ کیا کر سکتی ہے۔ رومی گھبرا گیا۔ اسے مت بلاؤ، کچن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میری پیاس بجھا سکے۔ میں جو چاہتا ہوں وہ صرف میں گدھے میں ہی ملے گی۔ مجھے شراب کی ضرورت ہے۔ رومی کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ کچن سے پانی لانے کے بجائے ذرا شراب خانے سے ایک بوتل پکڑ لاؤ۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ میں جا کر تمہارے لیے شراب لاؤں؟ رومی نے سخت غصے کے عالم میں کہا۔ مجھے ڈر ہوا کہ وہ مجھے مارنے نہ لگ جائے۔ ہاں، میں ایسا ہی سوچ رہا ہوں۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ بلکہ ایک کے بجائے 2 بوتلیں لے آؤ، ایک تم بھی چکھ لینا۔ مگر مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ تم وہاں جاؤ، اچھا وقت گزارو، کسی سے ہنسی مذاق کرو اور اطمینان سے جب تمہارا جی چاہے آ جانا۔ رومی ایسی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا گویا وہ دیوانہ ہو گیا ہے یا میں۔ مجھے یاد آیا کہ بغداد میں ایک نوآموز شاگرد بھی میرے ساتھ آنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ایسا ہی سخت رویہ اختیار کیا تھا۔ وہی انداز اسی وقت مجھے رومی میں نظر آ رہا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اچانک رومی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں کبھی شراب خانے کے اندر نہیں گیا اور شراب بھی کبھی نہیں پی۔ میرا خیال ہے شراب پینا گناہ ہے، مگر مجھے تم پر اعتماد ہے کیونکہ ہم دونوں کے درمیان گہری انسیت ہے، تو تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کی کوئی نہ کوئی معقول وجہ ہوگی۔ میں وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، میں مستی اور وارفتگی میں زمین پر لوٹے لگانے لگا۔ میں نے رومی کی امرین تصویر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک سچا دوست عطا کیا، اور اس کے حق میں بے شمار دعائیں میری زبان سے نکلنے لگیں۔ سلیمان، ایک شرابی کونیا فروری 1246۔ نشے میں دھت رہتے ہوئے بھی میں کئی لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا، مگر رومی کو شراب خانے میں دیکھ کر تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں نے اپنے جسم میں چٹکیاں بھریں، مگر جو کچھ بھی میں دیکھ رہا تھا وہ حقیقت تھی۔ ارے ہرسٹوس، تم نے مجھے شراب کے نام پر کیا چیز دے دی ہے؟ کیا مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ میں ایک دم چلا اٹھا۔ آخری بوتل پی کر تو میں شاید بہک گیا ہوں۔ میں ایک ایسا حیرت انگیز منظر دیکھ رہا ہوں جس پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ہوش احمق کہیں کے! میرے عقب میں کسی نے سرگوشی کی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ کون مجھے خاموش رہنے کے لیے کہہ رہا تھا؟ یہاں تک کہ ہیروسٹوس بھی احمقوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہر طرف سکوت چھا گیا، یہاں تک کہ شراب خانے کے کتے بھی سہم گئے۔
ساقی بھی الجھن میں پڑ گئے اور انہوں نے برتن ایک طرف رکھ دیے۔ ایرانی قالین فروشوں نے اپنا گیت بند کر دیا۔ نو وارد کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ بالآخر ہیرسٹوس نے اس خاموشی کو توڑا۔ میرے شراب خانے میں خوش آمدید مولانا۔ اس نے اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہوئے نرم انداز میں پوچھا، تم 1 گھنٹے سے یہاں کھڑے ہو، میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ میں نے آنکھیں جھپکائیں اور پھر مجھے یقین کرنا ہی پڑا کہ میرے سامنے کھڑا ہوا شخص رومی ہی ہے۔ شکریہ، رومی نے بھی مسکرا کر جواب دیا، مجھے تھوڑی سی شراب کی ضرورت ہے۔ بیچارہ ہیرسٹوس یہ سن کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ جب وہ ذرا جنبش کرنے کے قابل ہوا تو اس نے رومی کو ایک میز پر بیٹھنے کی دعوت دی جو کہ میری میز کے ساتھ تھی۔ السلام علیکم۔ رومی نے بیٹھتے ہی مجھے سلام کیا۔ میں نے بھی جواب دیا اور مزید کچھ خوش کن باتیں بھی کی، مگر معلوم نہیں رومی پر ان الفاظ کا کچھ اثر بھی ہوا یا نہیں۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور وہ کسی اور طرف دیکھ رہا تھا۔ میں ذرا اس کی طرف اور جھک گیا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، یہ پوچھنا کچھ مناسب تو نہیں، مگر پھر بھی میں پوچھے بنا نہیں رہ سکتا کہ آپ جیسا مہذب آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں ایک صوفیانہ امتحان سے گزر رہا ہوں، رومی نے مجھے نیم باز آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شمس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں بدنام ہو جاؤں۔ کیا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ رومی بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ تو تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تم مجھے کن نظروں سے دیکھتے ہو۔ بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے اس قسم کی حرکات کر کے دنیا کو متوجہ کیا جائے۔ اگر ہم کسی ایک چیز پر بالکل فدا ہو جائیں، مثلاً اپنے اہل خانہ، معاشرے میں اپنا مقام، اسکول یا مسجد، کوئی بھی ایسی چیز جو خدا کی راہ پر چلنے میں رکاوٹ بن رہی ہو، اس سے تعلق ختم کر لینا چاہیے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے نقش قدم پر چل رہا تھا یا نہیں، مگر بات کچھ سمجھ میں آتی جا رہی ہے۔ مجھے شروع سے شک تھا کہ یہ صوفی حضرات ذرا غائب دماغ کے ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر کئی صلاحیتیں بھی بیک وقت پائی جاتی ہیں۔ رومی تھوڑا سا آگے آیا اور یہی سوال سرگوشی میں دریافت کیا، تمہارے چہرے پر یہ نشان کس چیز کا ہے؟ اس کہانی میں دلچسپی کا کوئی عنصر نہیں ہے، میں نے کہا۔ ایک رات میں اپنے گھر جا رہا تھا کہ مجھے ایک سیکیورٹی گارڈ نے پکڑ لیا اور میری وہ پٹائی لگائی کہ نانی یاد آ گئی۔ مگر کیوں؟ اس نے اتنی شدت سے تمہیں کیوں مارا؟ رومی نے پوچھا۔ بس میں نے شراب پی رکھی تھی، میں نے اس بوتل پر نظر جماتے ہوئے کہا جو ابھی ہیرسٹوس نے رومی کے میز پر لا کر رکھی تھی۔ رومی نے اس انداز میں سر ہلایا گویا اسے امید نہ ہو کہ یہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ دوستانہ انداز میں مسکرایا اور ہم مزید گفتگو کرتے رہے۔ بریڈ اور بھیڑ کا مکھن، پنیر، اعتقاد اور دوستانہ تعلقات، غرضیہ دنیا کے بیشتر موضوعات پر آج دلچسپ گفتگو ہوئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ رومی نے اب اجازت چاہی۔ ہر شخص کھڑا ہو کر اسے الوداعی خیر بات کہنے لگا۔ یہ بھی ایک قابل دید منظر تھا۔ ذرا جانے سے قبل یہ تو بتاتے جاؤ کہ شراب پینے پر پابندی کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہیرسٹوس کو خوف ہوا کہ میرے اس سوال پر رومی کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ وہ تیزی سے ہماری طرف دوڑا۔ سلمان، ایسے سوالات مت کرو جس سے ہمارا معزز مہمان ناراض ہو جائے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے رومی کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں اچھے شریف آدمی ہیں، ہم لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا تو پھر تم یہی بتا دو کہ شراب میں کیا خرابی ہے؟ کونے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، خوشگوار خنک ہوا اندر آ رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر شخص کی نظریں ہم پر جمی ہوئی تھیں، گویا وہ میرے سوال کا جواب سننے کے منتظر ہوں۔ متفکر، مہربان، سنجیدہ رومی میری طرف بڑھا اور پھر وہ کہنے لگا، اگر شرابی اپنے اندر شفقت اور بردباری رکھتے ہیں تو انہیں ثابت کرنا پڑے گا، خصوصاً جب وہ نشے میں ہوں گے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنا غصہ اور گھمنڈ ضرور دکھاتے ہیں، اس لیے ہر ایک کو منع کیا گیا ہے کہ وہ شراب نہ پیا کریں۔ یہ الفاظ سن کر ایسی خاموشی طاری ہو گئی گویا سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میرے دوست، قانونی طور پر شراب پر پابندی نہیں ہے، رومی نے شراب خانے میں تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ اندر کی تمام برائیوں کو یکدم اچھال کر اوپر لے آتی ہے اور ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ الکحل شدید نقصان دہ ہے، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس سے کتنا دور بھاگ سکتے ہیں۔ جو لوگ پرہیز کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ شام کے وقت شراب خانے میں نہ آیا کریں۔
چند گاہکوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، جن پر خود میں بھی شامل تھا۔ تم ایک نیک دل اور فراغ دل آدمی ہو، میں کہنے لگا۔ لوگ جو کہتے ہیں کہنے دو، بلکہ لوگ تو ہر دور میں اچھے لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں۔ ایک مسلح کی حیثیت سے تم نے شراب خانے کا دورہ کیا اور ہم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ رومی نے میری طرف ایک دوستانہ نگاہ ڈالی۔ اس نے وہ بوتلیں سنبھالی جن میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ باہر نکل گیا۔